الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گی اپنے گھروں پر، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، عافیت میں رکھے، خوشحال رکھے، دنیا اور آخرت دونوں کی سربلندی نوازے، آمین۔ درس قرآن مجید میں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک سورہ الکہف سٹارٹ ہو چکی ہے، اور سورہ کہف کی آیت 1 سے لے کر 8 تک ہم لوگوں نے لاسٹ ویک تفصیل سے جانا تھا۔ تو آج درس قرآن میں باقاعدہ طور سے اصحاب کہف کا واقعہ سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 9 آنورڈز۔ لیکن جیسے کہ روایت ہے کہ آپ کو لاسٹ ویک کا ریویژن دیتے ہیں، تو ہم آپ کو پہلے لاسٹ ویک کا ریویژن کرا دیں تاکہ جن لوگوں نے لاسٹ ویک جوائن نہیں کیا ان کا بھی تسلسل بن جائے، اور جو لوگ نے جوائن کیا اور بھول گئے ہیں ان کو یاد آ جائے۔ تو ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جانا تھا سورۃ الکہف کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں، اور اس کے بعد سورہ شروع ہوئی تھی جہاں سے اس کے ترجمے سے کام چلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی سمجھنے میں داؤں پیچ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بہت سیدھی اور سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا بندہ کہا محبت سے۔ آگے فرمایا یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ پہلے کہا گیا اس میں کوئی کجی نہیں ہے، پھر کہا گیا قیم ہے یہ، یعنی بالکل سیدھی۔ پازیٹیو سے کہا گیا مثبت انداز میں، پہلے منفی انداز تھا پھر مثبت انداز ہے، اور فرمایا کہ یہ بالکل ہی سیدھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی آفت سے خبردار کر رہی ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آفت کیا کیا ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ مصیبت اور شدائد اور فتنے کی شکل میں ہو سکتی ہے، جو کہ فتنہ دجال جو قرب قیامت میں آنے والا ہے اس کی خبر دے رہی ہے، یا تو اس کی طرف اشارہ ہے یا تو بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے، جو کہ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ نام سے مذکور ہے، اور بائبل میں آرمیگیڈون نام آتا ہے۔ تو یہ اس آفت، اس مصیبت، اس فتنے کی سے بہت بڑی آگاہی ہے یہ قرآن مجید، اور فرمایا کہ تاکہ بشارت دے ان ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے لیے ڈر نہیں ہے، اگر وہ ساتھ میں اعمال صالحات بھی کریں تو ان کے لیے کیا ہے، اس کا اچھا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ان کو نصیب کرے گا۔ آیت نمبر 3 میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی وہ جنت کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جو جنت ہوگی وہ ابدی ٹھکانہ ہوگا مومنین کا، اور اس میں وہ کبھی نکالے اس سے نہیں جائیں گے۔
آیت نمبر 4 میں ہے کہ اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنایا، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے بھی آئی ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا جنہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا ایون جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو شرک فی ذات کر رہے ہیں ان کو خبردار کرنے کے لیے بھی یہ کتاب آئی ہے، تاکہ انہیں وارن کر دے کہ یہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ یعنی یہ جو کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بھاری بات ہے، بہت ہی زیادہ گھناؤنی بات ہے، یہ شرک فی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت غضبناک ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں اور یہ سراسر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس شرک کی نہ کوئی دلیل تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اور کہ دلیل کیا مطلب وہ کون سی اوتھینٹک ہوگی؟ ظاہر بات ہے جو آسمانی ہو۔ آسمانی کتابوں میں کبھی کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے، نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہم لوگوں نے جانا تھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند رہتے تھے ایمان نہیں لانے والوں کے متعلق، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کس انجام سے دو چار ہوں گے۔ وہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر اندر کھائے جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شفقت اور محبت سے فرمایا کہ اے نبی کیوں اپنے آپ کو ہلاک کیے دیتے ہیں ان کے پیچھے، اور اس بات پر سے مراد ہے اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ آیت نمبر 7 میں ہم لوگوں نے جانا تھا، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگار، تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اس میں آپ کی کوئی کوتاہی یا کمی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا جو بناؤ سنگار ہے، یہ جو گلیمر آف دا ورلڈ ہے، یہ اس کے اوپر فدا ہو گئے ہیں اور اس میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور یہ دنیا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ حق کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جو دنیا کا جو گلیمر ہے وہ تو ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کو آزمائیں، یعنی انسانوں کو جو دیا گیا ہے وہ چمکیلی چیزیں دی گئی ہیں دنیا کی شکل میں۔ دنیا میں وہ سبھی کچھ ہے، مال، اولاد، نیم، فیم، منی، ایوری تھنگ۔ تو وہ سب کچھ میں اتنا کشش ہے، اتنی کشش ہے کہ اس میں بہت لوگ الجھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہم لوگوں نے جانا تھا، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان، یعنی یہاں کا جو گلیمر ہے یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہاں کی زینتیں، یہاں کی رونقیں اور یہاں کے گلیمر، وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، اور زمین اپنی رونقوں کے ساتھ جو ابھی نظر آ رہی ہے وہ سب فلیٹ ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جانا تھا۔ اب ہم لوگ آیت نمبر 9 آنورڈز تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ، اور یہاں سے آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی اصحاب کہف جس کی مناسبت سے سورہ کا نام ہے سورۃ الکہف، یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن میں کچھ اس طرح سے آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اصحاب کہف کو تم بہت عجیب نشانیاں سمجھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ایڈریس کس سے ہے؟ ام حسبتا، آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں؟
تو یہ آپ کون ہیں؟ ایک اوپینین تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کیا کہ غار والے اصحاب کہف جو ہے بہت عجیب نشانیاں ہیں. لیکن بیٹر اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے، جو گروپ ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ایک ایک فرد کو، مطلب فردن سنگولر کا صیغہ ہے نا، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے حسبتا، تو اگر پلیورل ہوتا تو حسبتم ہوتا نا، تو حسبتا ہے تو سنگولر ہے. اس سے یہ انداز بھی قرآن حکیم ہے کہ قوم کے ایک ایک فرد کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو اس انداز میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جاتا، تو یہ کہنا آپ کے شایان شان نہیں تھا کہ کیا آپ اس کو بہت عجیب نشانیاں سمجھتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت عظیم الشان سطح پر پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس سے پہلے بھی کیا کیا نشانیاں دکھائی ہیں، اور پورے آفاق اور انفس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. تو اس میں اصحاب کہف کے متعلق کوئی ایسی بہت حیرانی والی بات نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت واضح ہوگا. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس قوم کی طرف ہے، قوم سے کہا جا رہا ہے. یہاں پر کہا گیا اصحاب کہف، تو کہف مینس ہوتا ہے غار. عربی زبان میں کہف ایک کشادہ غار کو کہتے ہیں، لیکن جو اردو میں غار لفظ ہے وہ اس میں تھوڑے تنگی کا مفہوم ہے، کہ تنگ غار کو، مطلب جو کیو اندر سے بہت وائڈ نہیں ہوتی اس کو اردو زبان میں غار کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں کہف ایک وائڈ کیو کو کہتے ہیں، ایک کشادہ غار کو کہتے ہیں. تو بہرحال کہا گیا اصحاب الکہف یعنی غار والے، وہ لوگ جو غار میں تھے. اور وہ رقیم بھی کہا گیا، اور رقیم والے. رقیم مینس ہوتا ہے ایک تو تختی ہوتا ہے، وہ تختی جو مزاروں پر یا کسی ایسی جگہوں پر جس سے اس کی پہچان مقصود ہو لگائی جاتی ہے. تو وہ رقیم یہاں پہ تختی والے بھی کہا گیا، اور رقیم اس لیے ایک تو دو اوپینینز ہیں اسکالرز کی، مفسرین کی. ایک تو یہ کہ یہ رقیم تختی والے کہنا مقصود ہے، کیونکہ وہ جو غار تھا جہاں پر اصحاب کہف تھے، اس کو بعد میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہاں پر ایک تختی لگا دی گئی، ان کے نام وغیرہ اس میں لکھ دیے گئے، اور ان کی مطلب ان کی تعریفیں لکھ دی گئی، اور اس کو تختی لگا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے، اندر کسی کا آنا جانا نہ ہو. تو اس طرح سے ان کو تختی والے بھی کہا گیا. لیکن کچھ مفسرین اس کو کہتے ہیں رقیم اس جگہ کا نام تھا جہاں پر وہ غار تھی. لیکن یہ مطلب پیٹرا جو جگہ کہتے ہیں نا اسی کو رقیم کہا جاتا ہے. لیکن یہ اوپینین تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ جو پیٹرا پلیس ہے وہ جہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ آیا تھا اس سے کافی ڈسٹینٹ ہے. تو یہ زیادہ پرومیننٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ اصحاب الرقیم مطلب تختی والے مراد ہے، یہاں پر میننگ کے ساتھ مراد ہے، نہ کہ جگہ کا نام. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے بہت عجیب نشانی تھے. یہ ایسی کیا چیز تھی جو اللہ کی نشانی تھی، اور ان کی پوری ہسٹری کیا تھی، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو اصحاب کہف جو تھے وہ کچھ نوجوان تھے، چند نوجوان تھے جو کہ ڈیشس یعنی دقیانوس جو بادشاہ ہے اس کے عہد میں تھے. اور یہ اس وقت پورے رومن امپائر پر حکومت جو ہے ڈیشس کی تھی، اور وہ بہت ہی ظالم تھا. اور یہ جو نوجوان تھے یہ عیسائی مذہب کو فالو کر رہے تھے، لیکن موحد تھے. مطلب عیسائیت سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا ٹرینٹی کو فالو کر رہے تھے، نہیں، وہ اصل میں عیسائی تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو توحید کی دعوت دی تھی اس پر تھے وہ. تو وہ عیسائی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے. لیکن چونکہ وہ جو پورا رومن امپائر تھا نا، تو وہ اس میں مطلب جو بھی عیسائی تھا اس کو بہت ہی پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک رومن امپائر سے مشرک قوم تھی.
اور وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے. ان کے یہاں ایک بہت بڑی ڈائنا دیوی کا بت تھا اور کئی ممالک سے لوگ آتے تھے اس کی پوجا کے لیے, اس کی عبادت کے لیے. تو اس طرح وہ بت پرست لوگ تھے اور بت پرستی کرتے تھے, اور موحد لوگ جو تھے ان کو بس ستایا کرتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے کا جو ہسٹری گزری ہے تو اس میں جب جنرل ٹائٹس نے 70 AD میں 70 عیسوی میں یروشلم کو جو پورا برباد کر دیا تھا اور ہیکل سلیمانی کو پورا مسمار کر دیا تھا, اور تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوا, اور عیسائی کو وہاں سے بے دخل تو نہیں کیا گیا تھا لیکن ان پر ظلم و ستم روا رکھا گیا تھا. تو اسی طرح چلتا آ رہا تھا, اور عیسائیوں پر جو کہ اسپیشلی موحد تھے ان کے اوپر ظلم و ستم تھا. اور یہ وہ دور تھا جب کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اسی کے ریلیجن کو فالو کیا جاتا تھا پورے عوام میں, یعنی کہ ریلیجن اور سیاست یہ دونوں, پولیٹکس یہ دونوں الگ الگ اینٹیٹیز نہیں تھی, بلکہ جو کنگ ہوتا تھا وہ اس کا جو بھی ریلیجن ہوتا تھا, وہ جو بھی فیتھ ہوتا تھا اس کو ہی عوام کو فالو کرنا ہوتا تھا. تو اس طرح سے وہاں پر بہت زیادہ ظلم و ستم تھا عیسائیوں کے ساتھ, اور خصوصاً موحد جو تھے توحید پر تھے ان کے ساتھ. تو یہ دقیانوس کے عہد میں جو کہ ڈیشیس کہتے ہیں انگلش میں اور رومن میں, اس کا عہد تھا 249 سے 251 عیسوی, اس درمیان میں اس نے حکومت کی ہے. تو اس میں کچھ نوجوان تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا چاہتے تھے اور وہ کر رہے تھے, لیکن جب ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا, کیونکہ لوگوں کے نالج میں آ گیا تھا کہ یہ لوگ مطلب بت پرستی کا انکار کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے ایک اکیلے معبود کی عبادت کرتے ہیں, تو بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا, یعنی ڈیشس کے دقیانوس کے دربار میں. تو بادشاہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ تم لوگ اپنے جو مذہب ہے تم اس کو چھوڑ کے ان کے مذہب میں آؤ, یعنی کہ بت پرستی کرو. شرک کرنے کے لیے ان سے کہا جا رہا تھا, اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اگر یہ لوگ توحید کو چھوڑ کر یہ بادشاہ کے دین میں نہیں آ جاتے تو پھر ان کو جو ہے سنسار کر دیا جائے گا یا سولی چڑھا دیا جائے گا, ان کو سزائے موت دے دی جائے گی. تو اب اس کے بعد یہ جو لوگ تھے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور توحید پر قائم رہنے کے لیے وہاں سے نکلے, اور ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ کسی غار میں چھپ جاتے ہیں. تو اس ایک غار میں لوگوں نے پناہ لے لی, کچھ نوجوان تھے اور ایک غار میں پناہ لے لی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر ایک لمبی نیند طاری کر دی, ان کے کان کو تھپک دیا اور ان کو سلا دیا, اور پھر اس کے بعد وہ جب بیدار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ عام نیند سوئے تھے, اور وہ کچھ ہی دن کا کچھ حصہ سونے کے بعد اٹھ گئے, لیکن اصل میں وہ سو چکے تھے سینکڑوں سال. اب کتنا 100 سال یہ جب آیت آئے گی تو تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو وہ سینکڑوں سال سو چکے تھے, اور اسی درمیان میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو رومنز کی جو حکومت تھی, جو مشرک تھے پوری طرح سے, وہ کانسٹنٹائن کا جب دور آیا تو وہ اس نے عیسائیت قبول کر لی. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ دور تھا جو ریلیجن اور سیاست پولیٹکس الگ الگ نہیں تھی. تو کانسٹنٹائن نے جب عیسائیت قبول کی تو پورا رومن امپائر وہ عیسائی ہو گیا. تو پھر اس کے بعد تب سے وہاں پہ عیسائیت ہو گئی, اور پھر آلموسٹ 400 AD یعنی 400 عیسوی یا بعض کے نزدیک 445-446 عیسوی کے لگ بھگ تھیوڈوسس نام کا ایک ایمپیرر تھا رومن. تو جب اس کے عہد میں یہ لوگ اٹھے, کئی سو سال سو چکے تھے, اب تفصیل میں آئیں گے کہ وہ 309 سال تھا کہ 196-200 سال تھا, وہ بعد میں انشاءاللہ. تو جب یہ لوگ اٹھے تو ان لوگ وہ تھیوڈوسیس کا دور تھا, تو ان میں سے ایک کو بھیجا گیا کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانا لے کر آؤ,
تو چاندی کا سکہ دے کر. تو جب وہ گیا بازار میں تو جو وہ سینکڑوں سال پہلے کی وضاقتہ میں اور پرانا جو ان کا کوائن تھا وہ پرانا تھا کیونکہ کوائن پر بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا. تو وہ جب سینکڑوں سال پرانا کوائن اور وضاقتہ سینکڑوں سال پرانی دیکھی گئی تو لوگوں کے نالج میں آ گیا کہ یہ لوگ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میریکل ہیں اور یہ اتنے سال سوئے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں کو پتہ چل گیا اصحاب کہف کے بارے میں. پھر وہ لوگ کہف میں پھر اسی واپس لوٹے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پر موت طاری کر دی. یہ پورا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ طرح طرح سے نیریٹ ہوا ہے. بہت سارے نیریشنز ہیں, بہت طرح کی روایتیں ہیں جو آپس میں تھوڑی ٹکراتی بھی ہیں. کچھ قرآن سے کمپیٹیبل ہے, کچھ قرآن سے کمپیٹیبل نہیں بھی ہے. تو یہ منہ در منہ چل رہا تھا پھر قرآن نے اس کو واضح کر دیا. اور اب ایڈورڈ گبن نے اپنی بک دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں اصحاب کہف کو دا سیون سلیپرز نام سے تذکرہ کیا ہے. تو اس کی کچھ چیزیں بھی قرآن سے کمپیٹیبل ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں بھی میچ کرتی. کچھ تو قرآن قطعیت کے ساتھ بتاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا اور وہ اس کا مقصد کیا تھا. اس کی پوری تعلیمات کے ساتھ, اس واقعے کی تعلیمات کے ساتھ قرآن میں درج کر دیا گیا. اور یاد رکھیے گا کہ قرآن جو بھی قصص بیان کرتا ہے, کوئی قصے بیان کرتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ صرف جو سوال ہے مشرکین کی طرف سے پوسٹ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے, کس نے انجیکشن لگایا تھا. آف کورس اہل کتاب نے, یہودیوں نے, کیونکہ ان کے ہاں مطلب یہ قصہ معروف تھا لیکن مشرکین کو نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے مشرکین کو مطلب بھڑکانے کے لیے یا عیب جوئی کرنے کے لیے یہ سوال رکھا تھا کہ اپنے وہ محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا. تو تاکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہے تو ہم عیب نکالیں اور نہیں بتائیں, دیر کریں تو کہنے کا موقع مل جائے کہ ہاں نبی بنے گھومتے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں ہے. تو اس طرح سے ان کا مقصد تو الگ تھا لیکن قرآن نے اگر ان کے ہر ایک سوال کا جواب نہیں دیا ہے, کچھ سوالوں کے جواب دیے ہیں تو بامقصد طریقے سے دیے ہیں. تو قرآن میں جو بھی اصحاب کہف کا واقعہ آیا ہے اس میں بہت ساری ٹیچنگز ہیں جو ہم لوگ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آیت بآیت لیں گے کہ کہاں سے کون سی ٹیچنگ نکل کر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 9 پر واپس, کہ کیا تم سمجھتے ہو غار اور تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے. یعنی کہ ان کو یہ ہنڈریڈز آف ایئرز سلا دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بہت ساری نشانیاں لوگوں کو دکھائی ہیں اور نہ صرف اس طرح کی, بہت طرح کی. اس طرح کی ایک نشانی کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہوا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال نیند طاری کر دی تھی اور پھر 100 سال کے بعد جگا دیا. ان کے اوپر بھی فیو ہنڈریڈ ایئرز گزرے اور ان کو سلا دیا. اور اس طرح سے بعث بعد الموت کا بہت ساری نشانیاں قرآن مجید میں موجود ہیں. گائے والا واقعہ بھی ایک اپنے آپ میں نشانی ہے کہ کس طرح سے اس گائے کا گوشت اس شخص کے اوپر مارا گیا تھا تو اس نے اپنے قاتل کا زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا. تو اس طرح سے بعث بعد الموت کی نشانی یا تو لمبی نیند سلا دینے کی نشانی, یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے. اگر انسان آسمان و زمین کی تخلیق میں ہی غور و فکر کر لے, اپنے نفس میں ہی غور و فکر کر لے تو اسے پتہ چل جائے کہ اس کا خالق کتنا بڑا کاریگر ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ وہ بہت بابرکت ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت معمولی اور بہت آسان بات ہے, کیونکہ جو طبعی قانون ہیں, جو فزیکل لاز ہیں, وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ اس کے تابع نہیں ہیں.
وہ اللہ کے تابع ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان فزیکل لاز کو پلٹ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ہی بنائے ہیں. تو اس میں کوئی بہت عجیب نشانی نہیں ہے. جو بہت پختہ ایمان رکھتا ہو اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے میرا رب کہ القادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو فرمایا کہ کیا تمہارے نزدیک اس میں کوئی بہت بڑی نشانی ہو گئی ہے، کہ بہت عجیب واقعہ ہو گیا ہے؟ نشانی تو ضرور ہے لیکن بہت عجیب بات کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 10 میں اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت اور آسانی فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں اور عافیت کا راستہ. اب دیکھیے قرآن آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک اس قصے کو اجمالی پیش کرتا ہے. پھر آیت نمبر 13 آنورڈز اس کی تفصیلات آتی ہیں. یہ اسلوب قرآن مجید میں کئی جگہ پر لیا گیا ہے کہ کسی بھی قصے یا واقعہ کو پہلے سمری پیش کر دی جاتی ہے، پہلے اس کی سمری دی جاتی ہے، پھر تفصیل سے پھر سے بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے. تو آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک میں اس کی ایک چھوٹی سی سمری ہے، پھر آیت نمبر 13 سے لے کے آگے کی طرف وہ تفصیلی واقعہ ہے. اور قرآن نے وہی چیزیں انکلیوڈ کی ہے جو بامقصد ہے اور جس سے انسانیت کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ چیزوں سے صرف نظر کیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آگے ہم لوگ دیکھتے جائیں گے کہ کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ بحث مباحثے میں پڑھنے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسانی فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ. یعنی کہ جب وہ دقیانوس کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک غار میں پناہ لینی پڑی، کیونکہ وہ کوئی ایسے رسول بھی نہیں تھے نا کہ وہ ڈٹ کر وہاں پر دعوت پیش کرتے رہتے اور پھر اپنے پوائنٹ کو کلیئر کر پاتے. نہیں، بلکہ وہ لوگ ایک نوجوان لوگ تھے، کوئی اسکالرز بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، دھیان دیجیے گا کہ وہ چند نوجوان تھے اور ان کو اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لینی پڑی. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ دن آیا تھا. یعنی جو ہجرت رسول اللہ نے کی ہے تو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن جو پناہ لی ہے، تو ایسا وقت رسول کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو رسول بھی نہیں تھے. تو ان لوگوں نے مطلب اس کے اندر جو ٹیچنگ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی توحید سے محبت کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے اور ہمیشہ کرنا چاہتے تھے. اور غار جیسی چیز جہاں پر جو زندگی کی کوئی آسانیوں کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ لوگ اپنے آپ کو تب بھی محفوظ سمجھ کر وہاں پر پلان کیا تھا. انہوں نے وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ غار میں کتنے دن رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں موت آ لے گی. نہیں، بلکہ انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ پر بھروسہ کیا، اپنی توحید کو بچانے کے لیے وہاں گئے، اور ساتھ میں ان کے اندر استقامت تھی اور توکل تھا. وہ کیا کہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور وہ ہمارے معاملے میں آسانی فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے معاملات میں آسانی فرما دے اور ہمارے لیے عافیت کا راستہ نکال دے کوئی، کہ ہم مطلب اپنی توحید پر قائم رہ سکیں، اپنے ایمان پر ڈٹے رہ سکیں، ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں اور ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہے. آگے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کان کو تھپک دیا غار کے اندر. یہاں پہ جو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ آیا ہے تو ضرب علی الاذان کا مطلب ہوتا ہے محبت سے ٹھوک کر جو تھپکی دے کر سلایا جاتا ہے نا، جیسے ماں اپنے بچے کو کان تھپک کر سلا دیتی ہے، وہ آؤٹ آف لو ہوتا ہے نا، وہ اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اس کو بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ کان تھپک کر سلاتی ہے کہ وہ اس کو نیند آ جائے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ سو گئے، بلکہ بہت ہی پیارا اور شفقت والے الفاظ استعمال کیے، جو بعد میں ایک مثال ہی بن گیا ماں کے لیے کہ ماں کان تھپک کر سلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کان کو تھپک دیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اور بہت ہی محبت اور شفقت سے سلا دیا۔ اور پھر یہاں پر کہا گیا کہ غار میں وہ کئی سال کے لیے سوتے رہے۔ یہاں پہ ٹائم کا کوئی ڈسکشن نہیں ہے، جب ٹائم کا ڈسکشن آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی کہا گیا کہ کئی سال کے لیے سلا دیا، بہت سال، سینکڑوں سال۔ اگلی آیت نمبر 12، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کتنا عرصہ وہ وہاں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یعنی کہ وہ جاگ گئے، وہ زندہ تھے اور وہ جاگ گئے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ دیکھیں دو گروہ، حزبین جو لفظ ہے نا، دو گروہوں میں سے کون مطلب کہ کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ رہے۔ اب یہ دو گروہ کون ہیں، اس میں ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں مفسرین کی۔ دو گروہ میں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے غار والے اور باہر والے، تو مطلب بعد میں ڈسپیوٹ ہو گیا تھا نا کتنے دن تک یہ رہے ہیں، تو غار والے اور باہر والے دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں مراد۔ اور غار کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ لوگ بھی مطلب نہیں جانتے تھے کہ کتنے دن رہے، تو انہی میں سے دو ڈیفرنٹ اوپینین بھی ہو سکتی ہے۔ اور باہر والوں میں بھی دو گروہ بن گئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 200 سال رہے، کوئی کہہ رہا ہے 300 سال رہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے مطلب ڈسپیوٹس ہوئے ان کے درمیان، بہت سارے ڈیبیٹس ہوئے اور ہوتے رہے ہیں، صدیوں ڈیبیٹس ہوئے ہیں ان موضوعات پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان دو ہم نے جگا دیا کہ ان دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے تو تھپک کر سلایا، اللہ نے تو انہیں اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ مطلب ان لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ بھی جو ہے دیکھ لیں کہ وہ کتنے سال رہے ہیں، اس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ ظاہر ہو جائے، وہ ظاہر میں آ جائے۔ اگلی آیت ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں۔ اب دیکھیں یہاں سے اس قصے کی تفصیل شروع ہو گئی۔ یا اس سے پہلے تک 9 سے لے کے 12 تک کی آیت میں بہت کنسائزڈ ایک دم کمپیکٹ وے میں پورے قصے کو سمری بیان کی گئی، اور اب یہاں سے تفصیلات شروع ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو بہت سارے ڈسپیوٹس تھے، بہت سارے منہ در منہ باتیں جو تھیں، بہت الگ الگ قسم کے بیانات تھے لوگوں کے، اور بہت ہی پریشان باتیں بھی تھیں اس میں، کچھ آتھینٹک ہی تھی، کچھ ان آتھینٹک تھی، کچھ مطلب بنائی ہوئی باتیں تھیں، یہ ساری چلی آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو کچھ 100 سال گزر ہی چکے تھے، تو یہ طرح طرح کی چیزیں آ ہی رہی تھی الگ الگ جگہ سے، اور کچھ لوگ تو بالکل ہی ناواقف تھے، لیکن جو لوگ واقف تھے ان میں مختلف آراء تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ہم بیان کرتے ہیں نبی آپ کے لیے یہ حق کے ساتھ۔ یہاں بالحق جو آیا ہے، حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ حق لفظ بہت میننگ فل ہے۔ حق کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ ہم بالکل صحیح ایکوریٹلی آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، جو باتیں عیسائی کہہ رہے ہیں، جو یہودی کہہ رہے ہیں، اور جو رومنز کہہ رہے ہیں، اور جو عربس کہہ رہے ہیں، وہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ ایکوریٹلی بیان کوئی کر سکتا ہے تو وہ اے نبی ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو بالکل ایکوریٹلی بیان کر رہے ہیں کہ ایکچولی کیا ہوا تھا۔
یہاں پر حق اس معنی میں بھی آیا ہے کہ ہم بامقصد طریقے سے بیان کریں. حق میں یہ ساری میننگز ہوتی ہے اور یہ باتیں ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں. حق لفظ کی میننگ اس سے پہلے کے دروس میں بھی ہم نے آپ کو مینشن کی ہے. تو یہاں پر بھی حق لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ ہم میننگ فلی یہ آپ کو ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں. یعنی ایک پرپس فل ہے, یہ میننگ فل ہے, یہ بے مقصد نہیں ہے, یہ قصہ کہانی گویا نہیں ہے. ہم جو کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر تعلیمات ہے, اس کے اندر جو ٹیچنگز ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. ایمان والوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور کفار کے لیے بھی تنبیہ ہے. ایمان والوں کے لیے کیا اس کی اہمیت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو مکہ میں ایمان لا چکے تھے وہ لوگوں کو بھی ٹارچر اور پرسیکیوشن کا دور فیس کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. یعنی مشرکین کی طرف سے وہی ستایا جا رہا تھا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو ایک خوشخبری ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو بھی استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح غیب سے ان کی مدد کرتا ہے. تو آپ کو بھی آپ کا رب بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دے گا. یہ مشرکین مکہ آپ کو کتنا بھی ستا لیں لیکن یہ آپ پر غالب نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دے گا. اللہ ہی آپ کا مولا ہے. اصحاب کہف بھی تھے, وہ بھی اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا کے وہ ثابت قدم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے میریکلسلی ان کو دقیانوس سے بچا لیا, وہاں کے ظلم سے بچا لیا. تو اس طرح ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری والی واقعہ ہے. یعنی یہ میننگ فل ہے, پرپس فل ہے. اور کفار کے لیے بھی یہ وارننگ ہے, یہ پرپس فل ہے کہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ستا رہے تھے ان کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ تم دیکھ لو کہ ہمارے ایمان لانے والے جب اور اس پر ثابت قدم رہنے والوں کی ہم کس طرح مدد کرتے ہیں. اور وہ جیسے وہ دقیانوس کے پرسیکیوشن سے بچ گئے یا اصحاب کہف, تو ہمارے رسول پر جو اب ایمان لائے ہوئے بندے ہیں ان کی ہم اسی طرح حفاظت کریں گے اور تم کو منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہ ان کے لیے ایک تنبیہ بھی تھی. تو یہ باقاعدہ پرپس فل ہے. حق کا معنی یہ ہے کہ صحیح بیان کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو حق بمعنی صحیح, بالکل ٹھیک رائٹلی بھی ہے معنی اس کا کہ بالکل رائٹلی ہم آپ کو بیان کریں, کسی کمی اور نقص سے یا ملاوٹ سے پاک صحیح سے بات. اور ظاہر بات ہے کہ بھلا وہ نہ جانے جس نے ان کو اصحاب کہف کو پیدا فرمایا اور ان کو غار میں جانے کا حوصلہ دیا اور ان کو تھپک کر سلایا اور اس نے جگایا, تو بھلا وہ ذات نہ جانے. تو قرآن حکیم کا یہ عظیم احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ جتنی بھی روایات منتشر تھیں پہلے والی اور اس کے لیے قطعیت کے ساتھ کسی کو بھی کہنا دشوار تھا کہ کیا صحیح ہے, سب بہت لوگ الگ الگ بولتے ہیں. ان چیزوں کو جن چیزوں کو قرآن نے بیان کیا وہ واضح ہو گئیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. یہ قرآن ہے ہی الفرقان, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. فرمایا کہ ہم حق کے ساتھ یہ قصہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تو انہیں ہدایت میں. یعنی کہ وہ جو نوجوان تھے, یہاں پہ نمبر کا ذکر نہیں آیا کہ کتنے تھے, بلکہ اس کو آگے ڈسکریج بھی کیا گیا کہ کوئی کہیں گے 3, کوئی 5, کوئی 7, اس کو ڈسکریج بھی کیا گیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بس کہہ رہے کچھ نوجوان تھے, ٹھیک ہے. تو جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بہت بڑھا دیا تھا. یعنی کہ اس سے بڑی ہدایت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو استقامت بھی نصیب ہو جائے. اللہ پر ایمان بھی لائے اور اس پر
استقامت بھی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے ساتھ ساتھ استقامت بھی نصیب کی تھی. تو یہ ہدایت میں بڑھ جانا ہی ہے, بہت بڑھ جانا ہی ہے. جس انسان کے اندر ہدایت ہو اور استقامت نہ ہو تو پھر فیوچر اس کا سیف نہیں ہے نا, کہ حق پر آ جانے کے بعد پھر مشکل وقت میں مطلب ڈگمگا جائے اور پھر پیچھے چلا جائے جہاں سے وہ لوٹا تھا. تو یہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایمان کے ساتھ استقامت نصیب کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑھا دیا تھا ان کو استقامت میں, ہدایت میں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 14. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا, اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود. اگر ہم نے ایسا کیا تب تو ہم بہت ہی غلط بات کہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا, ان کو اتنی ہمت اور حوصلہ دے دیا کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو دو ٹوک انداز میں انہوں نے بول دیا کہ نہیں, ہم تو اپنے ایک اکیلے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ ہمارا جو معبود ہے وہ آسمان اور زمین کا بھی رب ہے. اب اس میں ایک لطیف اشارہ چھپا ہوا ہے اس طرف کہ وہ جو رومن امپائر تھی پوری, تو ان کا جو دین تھا وہ بت پرستی تھی, اور ساتھ میں آسمان کا دیوتا الگ اور زمین کا دیوتا الگ ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے. یعنی کہ آسمان کا دیوتا الگ اور زمین کا الگ اور بارش کا الگ اور خوشی کا الگ اور غم کا الگ, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم ایک اکیلے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ خالق ہے زمین اور آسمان کا, وہ خالق ہے بارش اور منظر کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو کے لیے ان لوگوں نے یہ صفت بیان کی کہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا, اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے معبود. اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے بہت ہی غلط بات کہہ دی. یعنی کہ ایمان کے اندر اتنا راسخ ہو گیا تھا کہ وہ اس بات کو کہنے سے ڈرے نہیں کہ جو سامنے والے کا دین ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اس کو غلط بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایمان دے دیا تھا کہ انہوں نے یہ بات آسانی سے کہی کہ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے. آپ لاکھ بھی کہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں تو ہم نہیں کریں گے, اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے بہت ہی غلط بات کہہ دی, بے بنیاد بات کہہ دی, بیس لیس بات کہہ دی, میننگ لیس بات کہہ دی, بلکہ ظلم عظیم کر دیا. تو ان لوگوں نے یہ بات ڈٹ کر بادشاہ کے سامنے, یعنی ڈیشیس جو بادشاہ تھا دقیانوس, اس کے سامنے ڈٹ کر یہ بات کہی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے, اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت ہی بڑی غلط بات کریں گے. تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اگلی آیت ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ, ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود. لولا یأتون علیہم بسلطان بین, تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اب ان لوگوں نے اپنی قوم کے جو معبودان باطل تھے ان کے خلاف بات کہی, اور اتنے کریج کے ساتھ بولی, اور یہ آپس کا مطلب مکالمہ بھی ہو سکتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کا بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ ہماری قوم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبود بنا لیا ہے, تو اگر ایسا کیا ہے تو اس کی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے. تو دیکھا آپ نے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر بات دلیل سے عمل کرتا ہے, ہر بات پر. ہاں, یہ نہیں ہے کہ آبا و اجداد سے جو دیکھ لیا آیا, بادشاہ سے جو دیکھا تو رعایا فالو کرنے لگی, ماں باپ سے دیکھا تو اولاد فالو کرنے لگی, سوسائٹی میں ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے. نہیں, ایمان والا ہمیشہ پختہ دلیل پر عمل کرتا ہے.
تو ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی کہ اگر یہ لوگ شرک کر رہے ہیں تو کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آسمانی جس کو یہ پیش کر سکتے ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں کیا اس کی دلیل ہے کہ وہ بے سند ہے، بے مطلب ہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ماں ساس نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے والدین نے بچپن سے ہم نے ان کو یہی کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، دلیل ہونی چاہیے، دلیل وہ بھی بالکل واضح دلیل، بین واضح دلیل، کلیئر ایویڈنس ہونا چاہیے کہ یہ چیز یہ حق ہے اور یہ غلط ہے، اس کا کلیئر ایویڈنس ہونا چاہیے۔ تو وہ اصحاب کہف نے یہی بات کہی کہ یہ ہماری قوم مطلب اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے اور لوگوں کو دوسروں کو معبود ٹھہرا لیا ہے، اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو دلیل دیں اپنی، ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی برہان ہونا چاہیے، کوئی مطلب سلطانی بین الفاظ آئیں، کوئی کلیئر ایویڈنس ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کہ کہاں سے، مطلب ان کا بنیاد کیا ہے یہ کرنے کی۔ اور فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی پارٹنرز ایسوسیٹ کر رکھے ہیں۔ یعنی انسان اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مطلب فرما روائی ہے اس میں اس نے چھوٹے گاڈز اینڈ گاڈسز بھی اپنے بنا رکھے ہیں، اپنے اختیارات ان کو چھوٹے دے رکھے ہیں اور سب مل کر خدائی کو چلا رہے ہیں، اگر ایسا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ پہ سب سے بڑا جھوٹ باندھا، سب سے بڑا جھوٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے، وہ اکیلا قادر مطلق ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، اس کی حکمت سے چلتا ہے، تو اس میں کسی کا کوئی بھی ایسوسیشن نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کیے جائیں اور دیوی دیوتا یا گاڈز اینڈ گاڈسز، اسمال جی سے گاڈ صحیح، اسمال جی سے جو گاڈز اینڈ گاڈسز ہوتے ہیں تو وہ اس کا کانسیپٹ بالکل بیس لیس ہے، اور جس نے بھی ایسا کہا اس نے اللہ تعالیٰ پہ سب سے بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی آسمانی دلیل نازل نہیں کی ہے شرک کی، اور کوئی بھی اپنے ساتھ کسی خدائی میں کسی کو ایسوسیٹ کرنے کی کوئی دلیل نہیں دی ہے، تو اس لیے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 16 میں ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور اب جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا ہے، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ اب دیکھیے یہ جو بات آ رہی ہے یہ کس کا قول ہے؟ مطلب اصحاب کہف ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، یہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ مطلب اصحاب کہف کا آپس کا مکالمہ ہے، تو اس حساب سے دیکھیے کہ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب جب تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، الگ کر لیا ہے، تو اب ایسا کرو کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ایسا کرو کہ غار میں پناہ لے لو، یعنی ان سے اعلان برات کر دیا کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کوئی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اور ہم توحید پر ہی ایمان رکھیں گے۔ دیکھیے غور کریے گا، یہ عیسائی تھے لیکن موحد عیسائی تھے، تو ان لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب جب ہم نے ان لوگوں سے صاف کہہ ہی دیا ہے تو اب ایسا کریں کہ تم لوگ ہم لوگ کسی غار میں پناہ لے لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر پھیلا دے اور ہمارے لیے آسانی اور سہولت پیدا کر دے۔ تو اگر وہ یہ ان کے آپس کا مکالمہ ہے تو وہ ان کا جو ایمان ہے وہ قابل ذکر ہے،
کہ غار میں پناہ لینے کی بات بھی کر رہے ہیں اور اللہ پر اتنا توکل بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کا فیضان کر دے گا اور ہمارے لیے سامان جو ہے ضرورت زندگی کا وہ مہیا کر دے گا۔ یہاں پہ مرفقہ جو لفظ آیا ہے، مرفقہ مینس یہی ہوتا ہے ضرورت کا جو سامان ہے۔ تو غار کے اندر تو کوئی بھی ضرورت کا سامان نہیں رہتا ایکچولی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ ان کو جینے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمت سے ان کو مہیا کر دے گا۔ تو اگر یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو بھی ان کا ایمان کس قدر پختہ تھا، یہ ٹیچنگ نکل کر آتی ہے اصحاب کہف کے واقعہ سے۔ یعنی جو مقصود ہے یہاں پر وہ یہ کہ ایسا ایمان اور ایسے استقامت تو پھر اللہ کیوں نہ مدد کرے، اور اللہ ایسوں کی ہمیشہ ہی مدد کیا کرتا ہے۔ اور وہ چاہے جو مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بیچ میں آئے ہوئے لوگ ہوں، چاہے رسول اللہ کی بعثت کے بعد کے لوگ ہوں، اور چاہے قیامت تک کوئی بھی آئے، جو بھی اپنے ایمان اور کے اوپر اتنا ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ ہی مدد کیا کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں اختلاف رائے ہے، تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہونے کی وجہ سے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قول ان کا آپس کا مکالمہ نہیں ہے، یہ آپس میں ان کا ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ جملہ کہ اور جب تم نے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کر دیا، ان کے دل میں وحی کر دی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب جب کہ تم نے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں ان سے اپنے کو علیحدہ کر لیا ہے، تو اب تم لوگ ایک غار میں پناہ لے لو اور اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مطلب یہ جو دوسری اوپینین ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اب غار میں پناہ لے لو اور اللہ تعالیٰ تم کو وہاں پر ساری سہولتیں مہیا کر دے گا۔ اس میں بھی بہت بڑی، اگر اس انداز میں بھی سمجھیں تو اس میں بھی بہت بڑی ٹیچنگ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسوں کی کو کس طرح سے ثابت قدمی نصیب کرتا ہے جو اس کو اس کے لیے مطلب اپنے عمل کو اور اپنے دین کو اپنے ایمان کو اس کے لیے خالص کر لیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور شرک کے شائبہ تک سے بچیں، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جو اس درجے کا ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایسی سکینت نازل کر دیتے ہیں اور ان کو آئیڈیاز بھیجتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے کے عمل کو کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مخصوص انعام ہے جو اپنے مخصوص بندوں کے لیے وہ کو عطا کرتا ہے۔ یعنی جب ایمان اس درجے کا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں دل میں القاء کرتا رہے گا۔ تو یہ القاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو کانٹیکٹ ہے وہ بنا ہے بندے کا، چاہے رسالت ختم ہو گئی ہے اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت تک دل میں بات کو القاء کرتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قول مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں القاء کر دیا کہ ہم تمہاری ضرورت زندگی مہیا کریں گے۔ اور جو سیکنڈ اوپینین ہے نا کہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا کہ ان کا آپس کا ڈسکشن، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ان کا قول مطلب ان لوگوں کا اصحاب کہف کا یہ مطلب آپس کا مکالمہ ہوتا تو یہ انداز دعائیہ ہوتا کہ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل کر اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے، تو انداز دعائیہ نہیں ہے، یہ انداز یہ ہے کہ سہولت کا سامان اللہ پیدا کر دے گا۔ تو یہ ایک دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں وہ مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قول ہے نہ کہ اصحاب کہف کا آپس کا مکالمہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 17، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس غار سے دائنی طرف ہٹ جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب اس سے کنی کترا جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں تھے۔
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار راہ پر لانے والا۔ اب آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس غار میں وہ لوگ تھے ان پر اللہ کی رحمت کا ایسا فیضان ہوا کہ جب سورج نکلتا تھا، طلوع ہوتا تھا، سن رائز ہوتا تھا، تو غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا تھا، اور جب سن سیٹ ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا سورج، تو بائیں جانب کترا جاتا تھا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو غار تھی اس کا جو منہ تھا وہ نارتھ کی طرف تھا، شمال کی طرف، تو شمال کی جانب سورج کبھی بھی نہیں جاتا پورے سال کے کسی بھی موسم میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو منہ تھا شمال کی طرف تھا، نارتھ کی طرف، تو اس کی وجہ سے سورج کی وہاں روشنی تو جاتی تھی لیکن دھوپ نہیں جاتی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پروٹیکشن دے رکھا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں جاتی تھی۔ تو یہ نارتھ لائٹ شیلز کی طریقے پر اور بھی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں جو کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں کہ اس میں دھوپ براہ راست نہ جائے لیکن روشنی جائے۔ تو اس طرح کے جو بلڈنگز یا غار ہوتے ہیں وہ دھوپ سے بچے رہتے ہیں لیکن روشنی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ غار، تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ جو غار تھا وہ اس کا منہ جو ہے نارتھ کی طرف تھا، جس کی وجہ سے نہ سن رائز پہ ڈائریکٹ اس کے اندر دھوپ جاتی تھی، نہ سن سیٹ کے وقت ڈائریکٹ اس کے اندر دھوپ جاتی تھی۔ دوسری اوپینین یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تھا کہ وہ اس مطلب غار کے اندر وہ دھوپ نہ پہنچنے پائے، اور جو آگے آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ بات جو سورج کا کترا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیفٹ اور رائٹ ہو جانا اپنے کچھ مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، وہ دھوپ کی شدت سے پریشان نہ ہو، سینکڑوں سال وہ سو رہے ہیں، ان کو دھوپ کی شدت پریشان نہ کرے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے ایک طور پر رکھا تھا۔ لیکن جو اوپینین یہ ہے کہ یہ مطلب نارتھ کی جانب تھا، تو ایک معمول ہو گیا کہ ایسی غاریں کئی جگہ پر موجود ہیں جو کہ ایسے نارتھ کی جانب جن کے منہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کی کھلی جگہ میں وہ لیٹے ہوئے تھے، مطلب وہ موجود تھے، یعنی وہ غار اندر سے کشادہ تھا، ان کو تنگی نہیں محسوس ہوتی تھی، ان کو تکلیف اور گھٹن نہیں وہاں محسوس ہوتی تھی، وہ بہت آرام سے وہاں سو رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ غار کی سختی کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا اور تنگی کو ان کے لیے کشادہ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا کے مطلب رکھ دیا۔ اور تو اگر یہ مانے کہ یہ مطلب نارتھ جانب اس کا رخ تھا تو مطلب ایک نارمل بات لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں تھے، ذالک من آیات اللہ، تو پورا واقعہ ہوگا کہ یہ پورا واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی سینکڑوں سال کوئی زندہ رہے اور سوتا رہے اور جاگے نہ، اور وہ الائیو رہے، کھائے پیے بغیر وہ الائیو رہے، اٹ از ون آف دا میریکلز نا، اٹ از ون آف دا سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ پوری جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، قصہ گوئی نہیں ہے۔ یعنی قرآن حکیم جو بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان کر رہا ہے کہ وہ بعد میں جب اٹھیں گے تو وہ نشانی کے طور پر ہوں گے کہ تم برزخی زندگی میں بھی اسی طرح تم رہو گے اور پھر اللہ کے ہاں قیامت کے دن اٹھا لیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو پھر کون ہے جو ہیلپ کرے اس کو ہدایت پر لانے میں۔ یعنی کہ اب ایسی نشانی دیکھنے کے بعد تو سب کو ایمان لے آنا چاہیے تھا نا، سب کو توحید پر آ جانا چاہیے تھا نا۔ جب وہ لوگ اٹھے، جب لوگوں کے نالج میں آ گیا یا اس کے بعد تک آج تک بھی آتا جا رہا ہے، تو وہ جو بھی یہ نشانی کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی آتھینٹیسٹی کے ساتھ اسے پروف مل گیا کہ ہاں ایکچولی ایسا ہوا تھا، تو اس کو توحید پر آ جانا چاہیے تھا نا ان سبھی لوگوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر آتا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔
جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی طلب ہو وہ مطلب قانون فطرت کے تحت اور اللہ تعالیٰ کے جو بنایا ہوا قانون ہے اس کے تحت ہی ہدایت پر آتا ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یعنی اللہ اذن دیتا ہے تبھی تو ہدایت پر ہے. اور اگر گمراہ رہنا چاہتا ہے انسان، ہدایت پانا نہیں چاہتا، طلب نہیں ہے، تو اللہ اذن دیتا ہے نا، سینکشن دیتا ہے نا، تبھی تو وہ گمراہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ ہی جسے ہدایت پر لائے وہ آتا ہے، اور نہیں لائے تو گمراہ رہنا چاہے تو ساری دنیا مل کے اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتی. آیت نمبر 18 ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر دیکھتے، بالفرض ان کو سوتے ہوئے کوئی بھی دیکھتا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں دلا رہا تھا. تو مطلب کوئی بھی دیکھ کے سمجھتا کہ کوئی جاگتا ہوا انسان ہے، کوئی مر نہیں گیا، کوئی سینکڑوں سال سے سویا ہوا نہیں ہے، ایک دم بے خبر جسے کہتے ہیں گھوڑا بچ کر سوئے، اس طرح نہیں سو رہے تھے. وہ بہت مطلب ایسے سو رہے تھے جیسے کہ بس مطلب ابھی سوئے ہیں، اور ان کو اللہ کروٹیں دلا رہا تھا. تو یہ جو مطلب حالت ہوتی ہے سونے کے بعد وہ مومنین کی ہوتی ہے، جن کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور جن کا دل اللہ کے ذکر سے پر رہتا ہے. وہ سونے کے بعد بھی بدحواس نہیں ہوا کرتے، بلکہ سونے کے بعد بھی ان کا سونا اور جو اللہ کے ذکر سے خالی رہتے ہیں ان کے سونے میں فرق رہتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کا دل اللہ کے ذکر سے پر تھا، تو وہ ایسے سو رہے تھے جیسے جاگ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ بھی دلاتا رہتا تھا. مطلب یہ ون آف دا میریکلز نا کہ سینکڑوں سال کوئی سو رہا ہے اور اس میں کروٹ بھی دلایا جا رہا ہے. کروٹ دلایا جا رہا ہے ظاہر بات ہے اس وجہ سے کہ ان کی باڈی میں کوئی بیڈ سورز نہ ہو جائے، جس طرح مطلب ایک پہلو پہ لیٹے باڈی کو اذیت پہنچتی ہے. تو وہ بیڈ سورز جیسی چیزوں سے اذیت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہا تھا. اور فرمایا کہ اور اس کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے غار میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے کوئی بھی دیکھتا تو سوچتا کہ ان کو گارڈ کرنے کے لیے ایک خوفناک کتا ہے. تو وہ مطلب بالکل جھانکتے ہوئے اگر جھانک لیتا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا، اتنا خوف طاری ہو جاتا ان کے اندر. تو کتا جیسے کہ وہ گارڈ کرتا ہے، وہ بھی سویا ہوگا، سینکڑوں سال سونے کی بات ہے، وہ بھی سویا ہوگا، لیکن وہ اس انداز میں غار کے دہانے پر تھا کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ دیکھتا بھی بالفرض تو وہ بہت ہیبت اس کے اندر طاری ہو جاتی کہ اندر پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اتنی سنسان جگہ پر، اتنی پہاڑوں کے اوپر غار میں، اور پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے، اور اس پہ ایک کتا گارڈ کر رہا ہے ان کو. تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا. تو کتا مطلب ایسے لیٹ کے نہیں سو رہا تھا، بلکہ وہ جیسے تعینات ہوتا ہے کتا گیٹ پر کی گارڈ کرنے کے لیے، اس انداز میں وہ کتا تھا. مطلب اپنے دونوں آگے کے جو لمز ہیں اس کو بچھائے ہوئے تھا دہلیز پر سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہیبت رکھی تھی، وہ پورا سین ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی دیکھے تو ڈر کر بھاگ جائے اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے، یہاں تک کہ کوئی جنگلی جانور بھی اس کے اندر داخل نہ ہو اس کتے کو دیکھ کر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی. آج ہم لوگ یہیں پر رکیں گے، ٹائم بھی اپ ہو گیا ہے، اور جہاں تک کا پلان تھا آج نمبر 18 تک وہاں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. تو آج ہم لوگ یہیں رکیں گے، اس کے آگے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جانیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر اسما شمس چینل یوٹیوب کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کریں. اور یہ درس قرآن نہ صرف میرے چینل پر چل رہا ہے بلکہ دیگر بہت سارے اور چینلز پر بھی چل رہا ہے.
ان چینلز پر بھی آپ دیکھیں تو ان کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، اور فیس بک پر بھی شیئر کریں، تاکہ قرآن حکیم کی جو بات ہے وہ ہم سے ہوتے ہوئے آپ تک اور آپ سے ہوتے ہوئے بہت لوگوں تک پہنچے، اور ثواب میں ہم سب شریک ہو جائیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق ایک بیداری لا دے اور عوام الناس میں قرآن عام ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔